سر موونگ فارورڈ بیکاز آپ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات کی، بٹ آئی ایم شیور کہ بعد میں آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے، مگر انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی ان دا میڈیا وہ یہ کہا کہ دس بجٹ از اے بابو بجٹ. انہوں نے اس کو کہا، اس لیے کہا انہوں نے کہا دیکھیے جی اسٹیشنری کے اوپر ٹیکس لگا دیا گیا ہے، پھر آپ دیکھیے کہ بچوں کے دودھ کے اوپر ٹیکس لگا دیا گیا ہے، یہ بابو بجٹ ہے. پھر انہوں نے کہا انہوں نے اپنے پینشنز بڑھا دیے ہیں تو حکومت اپنے آپ کو مراد دے رہی ہے، تو یہ بھی ایک بابو بجٹ کا ایک آپ سمجھ لیں ایک اعلامیہ ہے. تو یہ علی پرویز ملک سے جب یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتہ کہ شہباز شریف صاحب نے کتنی جو ہے بات چیت اور نیگوسیشن کی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ان کو کنونس کرنے کے لیے کہ سیلری کلاس پہ اور ٹیکس نہ لگایا جائے. Were these the IMF conditions that give pensions to government servants and the military and also جو ہے کہ بچوں کے دودھ کے اوپر ٹیکس لگایا جائے؟ ہاں، یہ جو ڈسکشن ہے اس کو ہمیں تھوڑا سا براڈ بیس پہ لے کے جانا چاہیے. انہوں نے یہ کہا ہے، اور نہ صرف انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں یہ اخباروں میں پڑھتا رہا ہوں، اینڈ دیٹس کوائٹ انٹرسٹنگ کہ اگر آپ کریں تو پھر تنقید، اگر آپ نہ کریں تو پھر آئی ریڈ ان دا نیوز پیپرز کہ جی 3.9 ٹریلین روپیز کی ایگزیمپشنز ہیں اس ملک میں. یس وی ہیو ٹیکن سم دوز ایگزیمپشنز اوے اینڈ ڈیڈ دا فنڈ آلسو ایگری ود دیٹ؟ دا آنسر از یس. اب اس میں سے میں واپس آتا ہوں، اسی طرح جو پریزمپٹیو ٹیکس رجیمز ہیں کہ یہ جو ایکسپورٹرز والا ڈسکشن ہے کہ، اور ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ دس از ناٹ اے ٹیکس آن ایکسپورٹس، اٹس اے ٹیکس آن دیئر انکم the way other segments are giving those taxes. تو یہ وہ ایگزیمپشنز ہیں جو یس انہوں نے بھی کہا کہ ان ایگزیمپشنز کو آپ ریموو کریں، لیکن ان میں سے کچھ ایگزیمپشنز جہاں ہم نے کہا کہ ہمیں اس وقت ضرورت ہے، فار ایگزامپل فرٹیلائزر، پیسٹیسائڈ، چیریٹیبل ہاسپٹلز، جو میڈیکل اکوپمنٹ ہے، فار ایگزامپل جو اسٹینٹس ہیں ایٹسیٹرا. سو دیر نمبر آف دوز ایگزیمپشنز وچ وی سیڈ کہ جی ہمیں اوور اے پیریڈ ٹائم ہم فیز آؤٹ کریں گے. اب یہ پینشن کی آپ نے بات کی ہے، پینشن پہ تو آپ کو خود چونکہ آپ کور کرتی ہیں یہ سارا ایریا، آئی وونٹ گیو یو دا ایگزیکٹ نمبر، بٹ یہ جو پینشن کا انفنڈیڈ لائبلٹی ہے دس از ریئلی ہیوج. تو اب اس میں ہم نے جو پہلا قدم لیا، پہلا قدم یہ ہم نے یہ لیا کہ دیکھیے کہ جو سول بیوروکریسی میں جولائی 1 سے نئے لوگ اب آئیں گے بیوروکریسی میں، دے ول موو ٹورڈز ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن. کیونکہ ان دا فرسٹ انسٹنس اتنی دیر سے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جی یہ پینشن اتنی بڑی لائبلٹی ہے تو کہیں سے شروع تو کرنا ہے نا. تو یہ ہم نے اسٹیپ لیا، اور آئی تھنک اس کو یہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم، بیکاز اس سے بلیڈنگ رکے گی، بیکاز وین یو موو ٹورڈز ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن. اب اس پہ بھی آ رہا ہے کہ جی آرمڈ فورسز کا آپ نے 1 سال آگے کر دیا. اس کے لیے اس لیے وجہ کی ہے کہ دے ہیو ٹو ورک آن دی سروس اسٹرکچر. ان کے کچھ لوگ جو ہے 38 سال پہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، کچھ اس سے بھی کم پہ ہو جاتے ہیں. سو ٹو گیٹ ان ٹو اے فنڈیڈ پینشن لائبلٹی، اس لیے ان کو اپنا سروس اسٹرکچر کو ٹھیک کرنا ہے. لیکن ہم نے پہلا قدم اٹھا لیا ہے آن دا پینشن سائڈ، اور اسی طرح اب جو ایگزسٹنگ اسکیم ہے اس میں بھی اب ہم چینجز لے کر آئیں گے. بیکاز اٹس اے ویری لارج اماؤنٹ. اگر حفیظ پاشا صاحب کی آپ، آئی ایم اے بگ ایڈمائرر آف حفیظ پاشا، ان کا میں نے انٹرویو کیا اور انہوں نے کہا دیکھیں جی بہت جگہوں پہ انہوں نے چھوٹ دی ہوئی ہے جو نہیں دینی چاہیے تھی. تو جو ہم سوچ رہے تھے کہ ایک پروگریسو ٹیکسیشن رجیم آئے گی جو براڈ بیس کرے گی ٹیکسیشن کو، وہ نہیں آئی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بڑے زمیندار جو ہیں ان کے پاس 22% انکم جو ہے وہ ذرائع شعبے کی آتی ہے. پھر جو بڑے ٹریڈرز ہیں 18% وہ اکانومی کا جو ہے وہ کھاتے ہیں. پراپرٹی اونرز جو ہے ان کو ٹیکس نہیں کیا جاتا. تو کیوں نہیں ان لوگوں کو ٹیکس کیا گیا اس بجٹ کے اندر؟ آلریڈی جو لوگ ٹیکسڈ ہیں، جس طرح میں بھی سیلری کلاس سے ہوں، انہی کے اوپر بھار ڈالا جا رہا ہے. سو آپ جو، اور آپ نے آئی ریممبر آپ نے ایک تقریر کی تھی سیکرڈ کاؤز کے بارے میں، آپ نے کہا تھا اس کے بارے میں بھی ڈان کا ایڈیٹوریل تھا کہ جی وہ ایک پائپ ڈریم تھی. آپ نے سیکرڈ کاؤز کہا، مگر سیکرڈ کاؤز وہیں کے وہیں سیکرڈ کاؤز رہے. ٹھیک. اچھا، اب اس میں جو ریٹیلرز کی تو میں نے آپ کو بات کر دی ہے کہ اس میں ریٹیلرز کی طرف اب ہم there are 42,000 retailers which got registered، اور اسی طرح وہ کرتے جائیں گے، اور اس مہینے سے ان پہ ٹیکس کا اطلاق ہو جائے گا. Are you sure کہ وہ مان جائیں گے؟ چونکہ آپ کو یاد ہوگا ماضی میں بھی وہ کہتے تھے اور آپ ان سارے جو سیاستدان ان کا شکریہ ادا کرتے تھے، پھر وہ سڑکوں کے اوپر ہوتے تھے. دیکھیں منیزے، میں صرف یہ کہوں گا کہ our hand has been forced. کیونکہ اب دیکھیں آپ سوال میں سے پوچھ رہے ہیں وہ مان جائیں گے.
تو یہی تو ایشو ہے کہ اگر نہیں مانتے یا نہیں آنا چاہتے یا نہیں کرنا چاہتے تو یہ تو ہم اسی سرکل میں رہیں گے. ہم جو آلریڈی ٹیکسڈ ہیں بیکاز آف ایز اینڈ سرٹنٹی آف کلیکشن ول کیپ آن گوئنگ بیک ٹو دا سیم. تو صرف مجھے نہیں کہنا چاہیے, آپ کو بھی کہنا چاہیے اپنے تاجر بھائیوں اور بہنوں سے کہ جی آئیں, سب کے لیے ہم جو ہے وہ مل کر اپنے ایوری سیگمنٹ ہیز ٹو کنٹریبیوٹ. تو ہمیں ان کے ساتھ مشاورت بھی کی ہے تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر بیٹھیں اور اس کو ہم آگے لے کے جائیں گے. اس مہینے سے اس کا اطلاق ہو جائے گا. اب آ جائیے ایگریکلچر اینڈ پراپرٹی. اب دیکھیے یہ under the 18th amendment there are certain things which we can do at the federal level اور باقی صوبوں کے پاس ہے. اب فیڈرل لیول پہ جو کچھ ہمارے سے ہو سکا, کیونکہ ہمارے سے جو ہو سکتا ہے وہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ہے. اگر آپ نے بجٹ دیکھا ہے تو جو فارم ہاؤسز ہیں اور جو بڑے گھر ہیں اس کی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں, ان پہ ٹیکس لگا دیا گیا ہے, رائٹ, بیکاز دیٹ از ان آر ڈومین. تو آئی ایم شیور ڈاکٹر صاحب نے بھی پڑھا ہوگا. اگین جسٹ لائک یور سیلف آئی ایم اے ہیوج ایڈمائرر آف ہیم. تو انہوں نے بھی پڑھا ہوگا. اب اور جو ایگریکلچر اور پھر جو پراپرٹی ٹیکسز ہیں ان دا پروونسز, اس پہ اب ہم نے صوبوں سے بات شروع کی ہے. اور وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے نیشنل فسکل پیکٹ. اور اس میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت کے مطابق آئی ہیو ٹاک ٹو آل دا چیف منسٹرز, اور اس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں این ایف سی ایوارڈ اپنی جگہ ایک ہے, اٹس انشرائنڈ ان دا کانسٹیٹیوشن, وچ مینس کہ جو اس وقت سچویشن ہے کہ اتنا کہا جا رہا ہے کہ کہ ریونیو میجرز اتنے ہو گئے, ادھر ہو گیا. دا ریالٹی از واٹ, دا ریالٹی از 59.5% آف آل آف دیز ریسیٹس are going to go into the provinces. That's the reality, right? تقریباً 60% صوبوں کے پاس جائے گا. تو صوبوں سے اب ہم نے یہ بات کی ہے کہ دیکھیے یہ اب سسٹینیبل نہیں ہے, کہ وچ مینس کہ آپ کو انسینٹیوائز ہونا چاہیے, کیونکہ اگر آپ جو فیڈرل سے ہی آپ کو ریسیٹس آ گئیں اور آپ نے ایگریکلچر کو نیٹ میں نہیں لے کر آئے یا فردر پراپرٹی کو آپ نہیں لے کر آئے تو یہ سسٹینیبل نہیں رہے گا. اسی طرح کچھ ایکسپینڈیچر شیئرنگ ہے, فار ایگزامپل سوشل پروٹیکشن, یہ بھی آپ ایکسپینڈیچر شیئرنگ ہم کریں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ منیزہ یہ ہے کہ آئی تھنک کل علی نے بھی یہ کہا ہے, بیکاز یہ تو ایک 101 کی بات ہے نا, جو بھی ہماری فیڈرل ریسیٹس ہیں صوبوں کو دے کے, پھر ڈیٹ سروسنگ کو کر کے, باقی ہر چیز جو ہم کر رہے ہیں وہ ہم ادھار لے کے کر رہے ہیں. دیٹس دا ریالٹی. منسٹر صاحب, آل دا مور ریزن برنگز می ٹو دا نیکسٹ کویسچن. اور لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی عام لوگوں کے اوپر تو آپ نے ٹیکس لگا دیا جب وہ پراپرٹی یعنی زمین کی خرید و فروخت کرتے ہیں, مگر آپ نے بابوز کو یعنی کہ جو سرکاری ملازم ہیں اور جو ملٹری ہے ان کو آپ نے ایگزیمپٹ کر دیا. تو پھر یہ جو ایک پرسیپشن بن گیا ہے کہ جی ہمارے لیے ایک پاکستان ہے, ان کے لیے دوسرا پاکستان ہے, پھر اس کو بڑھاوا ملتا ہے اس قسم کی پالیسیز. جی آئی تھنک اس میں اگین علی وینٹ ان ٹو اے لاٹ آف ڈیپتھ جب یہ سوال اس کو پوچھا گیا کہ یہ ایک آلریڈی کنسیشن موجود تھی. میں وداؤٹ گیٹنگ ان ٹو ٹیکنیکل جو 7E کے اندر کنسیشن, وہ کنسیشن ہے کیا؟ شہداء اور ان کے خاندان کے لیے, وار وونڈیڈ کے لیے, اور پیپل ہو ڈائی ان سروس. اینڈ دا لاسٹ ون از کہ جس کو پہلی دفعہ ایز پارٹ آف دیئر کمپنسیشن پیکیج کو الاٹمنٹ ہوتی ہے. یہ تھیں وہ کنسیشنز جو اس میں موجود تھیں وچ ہیو بین کیریڈ فارورڈ. تو یہ ہو سکتا ہے ہم اس کو کمیونیکیٹ ٹھیک نہیں پر کہا ہے کہ جی یہ آپ نے ایڈیشنل کوئی کنسیشنز دے دی ہیں. اب اس میں مجھے یہ بتائیے کہ شہداء کو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے, وار وونڈیڈ کے لیے ہونی چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے. ان کے لیے ویسے اسکیمز ہیں جو ملٹری نے خود نکالی ہیں. تو وہی کنسیشن از بینگ کیریڈ فارورڈ. سو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. آپ کے بجٹ سے رہا ہے نا, تو آپ کے بجٹ سے رہا ہے, فیڈرل بجٹ سے رہا ہے. نہیں, لیکن بات یہ ہے کہ وہ اس صورت میں مجھے بات سمجھ آتی ہے کہ اگر ہم نے کوئی ایڈیشنل میجر لایا ہو کہ جی یہ ہم انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں, اٹ از اے کنٹینیویشن, اٹس دا کنٹینیویشن of all these categories. اور گورنمنٹ سرونٹس کے لیے کیا ہے اسکیم؟ یہ تو آپ نے ملٹری کا بتایا, گورنمنٹ سرونٹس اسی میں وہ فال کرتے ہیں. اسی میں وہ فال کرتے ہیں.